پاکستان 30 دن کا پانی جو ہے وہ ذخیرہ کر سکتا ہے، جبکہ بھارت جو ہے وہ 170 دن کا پانی ذخیرہ کر سکتا ہے۔ بھارت ہے کیا اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کا پانی روک سکے؟ پانی اور خون ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پانی جو ہے پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، اور دریاؤں کا پانی جو ہے وہ پاکستان کی زمینوں کو زندگی دیتا ہے، اور پاکستان کی زمینیں جو ہیں وہ فصلیں پیدا کرتی ہیں، اور یہ فصلیں جو ہیں یہ زندگی کا سامان پیدا کرتی ہیں یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے۔ لیکن ایسے بظاہر نظر آ رہا ہے، جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس پہ یہ صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کچھ عرصہ قبل مودی نے کہا تھا کہ پانی اور خون ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس طرح انہوں نے گویا دھمکی دی تھی پاکستان کو کہ وہ پاکستان کا پانی جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں۔ بھارت میں بہت سے ایسے دانشور ہیں جو مشورہ دیتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے، جس کے ذریعے پنجاب کے 3 دریا ستلج، بیاس اور راوی جو ہے ان کا پانی جو ہے وہ بھارت کو دے دیا گیا تھا، جبکہ چناب، جہلم اور سندھ کا پانی جو ہے وہ پاکستان کو دے دیا گیا تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس معاہدے کو منسوخ کر دیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس معاہدے کو منسوخ کر دیا جاتا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ اس خطے میں ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہوگا، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگلی جنگیں جو ہیں وہ پانی پہ ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بھارت نے اس طرح کی حماقت کی، پانی کو روکنے کی کوشش کی، تو اس جو پانی کا یہاں پہ فلو ہے اس میں کوئی ڈسٹربنس پیدا کرنے کی کوشش کی، تو یہ خطہ جو ہے یہ جنگ کی یہاں صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پانی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ روک سکتے ہیں اور لامحدود عرصے تک جو ہے وہ اس کو آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی ہم اس ویڈیو میں اس امر کا جائزہ لیں گے کہ کیا جو بھارت ہے کیا اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کا پانی روک سکے۔ سب سے پہلے ہم دریائے سندھ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دریائے سندھ جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ چین سے ہوتا ہے، اس کے بعد یہ انڈیا میں داخل ہوتا ہے، لداخ کے ایریا میں یہ سفر کرتا ہے، اس کے بعد یہ سکردو کے علاقے میں پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور جب بھی پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد اس میں بے شمار ندی نالے جو ہیں، بے شمار چھوٹے دریا جو ہیں وہ اس کا حصہ بنتے ہیں۔ گلگت کے پاس آ کے اس میں دریائے گلگت شامل ہوتا ہے، اس میں دریائے ہنزہ شامل ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ دریا اپنا سفر جب آگے شروع کرتا ہے پھر اس کے بعد دریائے سوات جو ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ پھر ہمیں آپ کے علم میں ہوگا کہ اس میں دریائے کابل جو ہے اس کا پانی شامل ہوتا ہے۔ تو دریائے کابل جو ہے بنیادی طور پہ دریائے چترال ہے، جو سب سے پہلے پاکستان میں چترال کے ایریے سے گزر کے یہ سب سے پہلے افغانستان میں جاتا ہے، پھر افغانستان میں یہ دریائے جو کابل ہے اس کے ساتھ ملتا ہے، تو یوں یہ اس کے بعد دریائے کابل کی صورت میں یہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ پھر آ کے جو ہے یہ اٹک کے قریب دریائے سندھ کا دوبارہ حصہ بنتا ہے۔ یہاں سے آگے بھی ہم چلیں تو یہ کوہ سلیمان میں بے شمار ندی نالے ایسے ہیں جو جب بھی بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ بے شمار پانی جو ہے وہ دریائے سندھ میں کا حصہ بنتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھارت سے دریائے سندھ میں کتنا پانی آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن بہت کم بھی نہیں ہے۔ اگر بھارت اس پانی کو روک لے اور اس پانی کو پاکستان میں نہ آنے دے تو پاکستان کا دریائے سندھ ہے اس پہ بہرحال ایک اس میں پانی کی بہت بڑی جو کمی ہے وہ محسوس ہوگی، اور اس کا جو بہاؤ ہے دریائے سندھ کا اس میں کافی کمی واقع ہوگی، یہاں کی زمینیں متاثر ہوں گی۔ لیکن کیا بھارت جو ہے وہ دریائے سندھ کا پانی روک سکتا ہے؟ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو اس کا جواب بالکل نفی میں ہے۔ بالکل دریائے جو بھارت ہے اس کے بعد ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دریائے سندھ جو ہے اس کے پانی کو لداخ میں کسی جگہ پہ جمع کر سکے، اور اگر وہ لداخ میں کسی مقام پہ جمع کرتا بھی ہے تو اس کو اس پانی کے استعمال کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یا تو ایسے ہے کہ وہ اس پانی کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ 1000 کلومیٹر دور، 700-800 کلومیٹر دور دریائے چناب کا حصہ بنائے، جس کے لیے اسے سرنگیں کھودنی پڑیں گی، جس کے لیے اسے پہاڑ جو ہیں وہ کاٹنے پڑیں گے، اور یہ ایک ایسا ناقابل عمل منصوبہ ہے جس پہ بظاہر جو ہے ہمیں عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ پاکستان کے میں دریائے سندھ کے پانی کو جو ہے وہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور بھارت کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کے ذریعے وہ دریائے سندھ کا پانی روک سکے۔ اس کے بعد ہم دریائے جہلم کی طرف آتے ہیں۔ دریائے جہلم جو ہے اس میں یہ بھی انڈیا سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ایک جھیل کی صورت میں اختیار کرتا ہے، اس کے بعد یہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ پاکستان میں مظفر آباد کے مقام پہ اس میں آ کے دریائے نیلم شامل ہوتا ہے۔ دریائے نیلم پہ پاکستان نے بھی ایک بجلی کا پروجیکٹ لگایا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کشن گنگا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ لگایا تھا، اس میں انڈیا نے لگایا تھا کشن گنگا پروجیکٹ جو ہے جس کے ذریعے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی جو پانی ہے وہ دریائے کشن گنگا سے ٹربائن وغیرہ میں ہوتے ہوئے یہ وولر جھیل میں جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ دریائے جہلم کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پانی آتا ہے اس میں نیلم دریا میں، وہ انڈیا اس پانی کو بھی نہیں روک سکتا، وہ پانی بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ پاکستان میں ہی آتا ہے، اور پاکستان کے اس پانی کو یا دریائے جہلم کے اس پانی کو استعمال کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، اور اس سے پنجاب کی زمینوں تک منتقل کرنے کے لیے یا کسی اور جگہ آبپاشی کے لیے استعمال کرنے کے لیے فی الحال جو ہے وہ انڈیا کے پاس ذرائع نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال اس سے یہ ضرور ہوا ہے کہ جو دریائے نیلم ہے اس میں پانی کا بہاؤ کم ہوا ہے، اس سے ہمارا جو دریائے نیلم پہ جو بجلی کا پروجیکٹ لگا ہے اس کی اہلیت جو ہے یا اس کی جو صلاحیت ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ جب پانی جو ہے وہ کم ہوگا، دریا میں اس کا بہاؤ کم ہوگا، تو بعض وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب آپ کو یہ نیلم جو پروجیکٹ ہے، بجلی کا جو منصوبہ ہے، اس کو روکنے کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ پاکستان اس معاملے میں جو ہے وہ عالمی اداروں کے پاس گیا تھا، لیکن اس میں پاکستان کی بات اس لیے نہیں سنی گئی کہ انڈیا میں جو ہے وہ پانی روک نہیں رہا ہے، بلکہ طاس معاہدے کے مطابق وہ بہتے ہوئے پانی پہ منصوبے بنا سکتا ہے، جس کی اس کو طاس معاہدہ جو اجازت دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جو پاکستان کا تیسرا بڑا دریا ہے، وہ دریائے چناب ہے۔ یہ بھی انڈیا سے شروع ہوتا ہے، اور یہ جو ہے اس کے بعد یہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ پاکستان میں جب یہ دریا داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ الٹیمیٹلی یہ دریائے جہلم کے ساتھ ملتا ہے، اور پھر یہ پنجاب کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے، اور پھر جو پانی بچا کھچا ہوتا ہے وہ پنجنت کے مقام پہ یہ پھر پانی دریائے ستلج کے ساتھ ملتا ہے، اور یوں یہ دریا چلتا ہے اور یہ پنجاب کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ پنجنت کا جو پانی ہے وہ دریائے سندھ کے ساتھ مل کے پھر آگے وہ دریائے سندھ جو ہے وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے، اور سندھ کی زمینوں کو یہ سیراب کرتا ہے۔ تو لیکن جو دریائے چناب کا پانی ہے اس پہ انڈیا نے بہت سے منصوبے بنائے ہیں، 60 سے زیادہ منصوبے بنائے ہیں، اور اس میں اس کی جو پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ دوسرے دریاؤں کی نسبت کافی زیادہ ہے، اور کچھ مدت کے لیے اپنے آبی منصوبوں کی خاطر، اپنے بجلی کے منصوبوں کی خاطر انڈیا جو ہے وہ چناب پہ پانی جو ہے وہ سٹور کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر پاکستان کو پانی کی صورت میں کوئی کرائسس پیدا ہو سکتا ہے تو وہ دریائے چناب پہ پیدا ہو سکتا ہے، وہ اس کا دریائے جہلم یا دریائے سندھ جو ہے اس پہ پیدا ہونے کے جو معاملات ہیں وہ کم ہیں۔ ایک اور بات جو ہے اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان جو ہے اس کے بعد جو پانی کا ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ 30 دن کی ہے۔ پاکستان 30 دن کا پانی جو ہے وہ ذخیرہ کر سکتا ہے، جبکہ بھارت جو ہے وہ 170 دن کا پانی ذخیرہ کر سکتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ 500 دن کا پانی جمع کر سکتا ہے، اور امریکہ کے متعلق کہا جاتا ہے وہ 900 دن، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ وہ تقریباً 2.25 سال جو ہے، 2.5 سال 3 سال کا جو پانی ہے وہ اس کو ذخیرہ کرنے کی اس میں صلاحیت ہے۔ اسی طرح سے چین کے پاس اپنے پانی کو ذخیرہ کرنے کی کافی زیادہ صلاحیت ہے۔ پاکستان میں یہ پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت اتنی کم کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پاکستان کا جو پانی ہے یہ آپ جو سمجھیں کہ تقریباً $30 ارب سے زائد کا جو پانی ہوتا ہے یہ حصہ بن جاتا ہے ہر سال ضائع ہو کے، یہ سمندر کا حصہ بن جاتا ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں پانی کو ذخیرہ کرنے کی جو ہے ایک صورتحال جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکی۔ 30 دن سے زیادہ کا پانی ہم جو ہے وہ جمع نہیں کر سکتے۔ اس سے
پاکستان کے لیے بہرحال خطرات پیدا ہوئے ہیں. تو پانی کو جو ذخیرہ نہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کا الزام آپ ایک واپڈا پہ بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ واپڈا کا کام تھا کہ وہ جو ہے وہ مختلف جو ذخائر ہیں وہ بنائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور بڑی میں ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ڈیم نہیں بن سکے، پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا. کالا باغ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے پاکستان کی جو پانی کا ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے، جو بجلی پیدا کی صلاحیت ہے، اس میں بے حد کمی واقع ہوئی ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کا غیر جانبداری سے جائزہ لیں تو کالا باغ ڈیم نہ بننا تو ایک بڑی بری بات تھی، اس کو بننا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ ایک سیاسی معاملہ بن گیا. تو پاکستان کے لیے جو کالا باغ ڈیم کے حق میں تقریریں کرنے والے لوگ تھے، وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ برے ثابت ہوئے ان لوگوں کی نسبت جو اس ڈیم کے خلاف تھے. کیونکہ بہرحال 3 صوبوں میں اس ڈیم کے خلاف جو ہیں وہ قراردادیں پاس ہوئیں، وہاں پہ مخالفت کی گئی. جو سرحد ہے، جو کے بی کے، جو صوبہ کے بی کے ہے، اس کے لوگوں کی ریزرویشن ہے کہ جی وہاں ان کے علاقے زیر آب آ جائیں گے. دریائے کابل کا جو پانی ہے اس کے ساتھ مسائل پیدا ہوں گے. دریائے سندھ جو ہے، ان لوگوں نے کہا کہ جی پانی جو ہے وہ اگر دریائے سندھ کا پانی جو ہے وہ سمندر میں نہیں جائے گا تو اس میں جو ان کی زمینیں ہیں وہ خراب ہو جائے گی. بدین کا علاقہ جو ہے اس میں مسائل پیدا ہوں گے، وہاں پہ کاشتکاری کو متاثر ہوگی، بلکہ وہ کہتے ہیں جی متاثر ہو رہی ہے. تو یہ سارے مسائل جو ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو کالا باغ ہے یہ ایک انجینئرنگ کا منصوبہ تھا، اس کو ایک سیاسی منصوبہ بنا دیا گیا. اور جب کوئی انجینئرنگ کا منصوبہ سیاسی منصوبہ بنے تو ظاہر ہے کہ اس ملک کی جو معیشت ہوتی ہے، اس ملک کا جو معاملہ ہوتا ہے، وہ اس میں بڑا ایک اس کے لیے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جو لوگ کالا باغ ڈیم بننے کی حمایت کرتے رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے کالا ڈیم جو بنانے کی مخالفت کرتے رہے ہیں، ان سے کچھ تھوڑا سا انہوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. کیونکہ جب بھی پاکستان میں پانی کو ذخیرہ کرنے والی کوئی بات ہوتی تھی تو جو کالا ڈیم باغ کے حامی تھے وہ فائلیں نکال کے آ جاتے تھے، تقریریں شروع کر دیتے تھے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ پاکستان میں دوسرے ڈیم جو بنانے کا جو معاملہ ہے وہ پس پش چلا جاتا تھا. یعنی ہم پانی کو سٹور کر رہے ہیں، اب اس میں بنا رہے ہیں، دیا میر بادشاہ میں بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ 10 صوبے جو ہے وہ پانی کو سٹور کرنے کے جو منصوبے بن رہے ہیں، دوسری جگہوں پہ پانی کو سٹور کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں. تو یہ جو ایک اسٹریٹجی جو ہے، یہ اس میں جو تبدیلی آئی ہے، اس میں جو واپڈا کے میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 2-3 چیئرمین ہیں ان کا بڑا رول ہے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ کالا باغ ڈیم پہ اصرار کر کے ہم پاکستان کے مسئلے کا جو ہے وہ حل نہیں نکال سکتے. پاکستان کا جو پانی کا مسئلہ ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ گمبھیر ہوتا جائے گا. تو اب ایک کنسنسس جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جس جگہ پانی کی سٹوریج بن رہی ہے، دیا میر بادشاہ میں بن رہی ہے، داسو میں بن رہی ہے، تو وہاں پہ جو پانی ہے اس پہ یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پانی جو ہے وہ کسی صوبے کو دیا جا سکتا ہے. وہ ایک ان اے وے آپ یوں سمجھیں کہ وہاں پہ جو ڈیم بنائے جائیں گے ان کا جو پانی ہے اسے بجلی تو پیدا ہوگی جو ظاہر ہے کہ دوسرے سارے صوبوں میں تقسیم ہوگی. اس سے ایک مسئلہ تو پیدا ہوا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں سے جب آپ بجلی کو ٹرانسفر کریں گے دور دراز علاقوں میں، پاکستان میں کراچی میں لے کے جاتے ہیں، لاہور میں لے کے جاتے ہیں، کوئٹہ میں لے کے جاتے ہیں، تو ایک فاصلہ بہت بڑھے گا، جبکہ کالا باغ ڈیم میں یہ فاصلہ جو ہے وہ کافی کم ہوتا. لیکن ظاہر ہے کہ اس معاملے پہ ہم اپنی جو قومی سلامتی ہے یا قومی ہمارا جو اتفاق ہے اس کو تو دو پہ نہیں لگایا جا سکتا تھا. تو کالا باغ ڈیم اگر نہیں بنا تو اب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ زیادہ درست سمت میں قدم اٹھا رہی ہے کہ وہ اس نے ایسے ڈیم بنانے شروع کر دیے ہیں جس پہ لوگوں کو اختلاف نہیں ہے. بھارت جو ہے اس ساری صورتحال میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ کیا وہ پاکستان کے دریاؤں کو بند کر سکتا ہے؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ دریائے سندھ کو روکنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، دریائے جہلم کے پانی کو روکنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے. دریائے چناب کے پانی کو پارشلی کچھ دیر کے لیے وہ روک سکتا ہے، اور اس وقت تک روک سکتا ہے جب کہ یہاں پہ پانی کی ضرورت ہو اور وہ پانی جو ہے وہ آگے نہ جائے. لیکن اگر بھارت جو ہے ایسی کوئی حرکت کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ ایک نیا راستہ کھول دے گا، ایک نئے مسائل پیدا کر دے گا. بھارت کا جو سب سے بڑا دریا ہے برما پتر، جو چین سے جو شروع ہوتا ہے اور یہ اس کے بعد پھر انڈیا میں جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بنگلہ دیش میں چلا جاتا ہے، اور بہت بڑا دریا ہے بھارت کا.
اور یہ چین سے آتا ہے. تو اگر فرض کریں کہ بھارت جو ہے پاکستان کے دریاؤں کا پانی روکتا ہے تو اس کا مطلب وہ چین کو بھی یہ اجازت دے دے گا, چین کو بھی یہ اختیار دے دے گا کہ وہ یہ ڈسٹربنس کرے. آلریڈی جو ہے بھارت جو ہے کشمیر کے معاملے میں دنیا میں بدنام ہو رہا ہے. پانی کے معاملے میں مودی جو ہے اس کی بات جو ہے اس میں ایک دھمکی تو محسوس ہوتی ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ جی پانی اور خون ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے, تو وہ پاکستانیوں کو یہی بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی, کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ جو ہے بھارتی خواہشات کے مطابق حل نہ ہوا تو وہ پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرے گا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ انڈیا کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا پانی روک سکے. لیکن بہرحال پاکستانیوں کو جو قیمتی پانی جو ضائع ہو رہا ہے اس کے تحفظ کے لیے, اس کو سٹور کرنے کے لیے انتظامات کرنے چاہیے. یہ انتظامات کرتے ہوئے پاکستان کو جو ہے اس کو سندھ کے تحفظات جو ہیں, سندھ کے معاملات جو ہیں ان پہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. سندھ کی زمینیں اگر سمندر سے خراب ہو رہی ہیں, ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور اگر ہم سندھ میں پانی بالکل نہیں جاتا اور وہ دریا کا حصہ, سمندر کا حصہ نہیں بنتا, تو اس کے متعلق جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو بالکل جو ہے سائنٹیفکلی دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس کا انتظام کیا ہونا چاہیے. پاکستان کا ہر علاقہ جو ہے وہ اہم ہے. کوئی علاقہ کسی علاقے کو بھی کسی دوسرے علاقے پہ برتری حاصل نہیں ہے. پاکستان کے مفادات جو ہیں وہ سب صوبوں کے مفادات ہیں. سب صوبوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا تو پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا. ہمارا یہ ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے. ہم اہم قومی مسائل پہ آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے. ٹاپ سٹوریز جو ہیں وہ بھی بیان کرتے رہیں گے. کبھی کبھی ہم پاکستان کے جو اسٹرالوجیکل معاملات ہیں انہیں بھی زیر بحث لائیں گے, اور ہمارا خیال ہوگا کہ ہمارا آپ کے ساتھ ایک رابطہ قائم رہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں.